السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج 5 جنوری 2023 ہے، جمعرات کا دن ہے۔ سوالات کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، جو سوالات باقی تھے ان کو چونکہ مختصراً بات کرنی تھی، ابھی ایک پروگرام دوسرا ہے، اس لیے جو ہے مختصراً بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا آپ انکار کریں گے یا جھٹلائیں گے، بار بار کہتا ہے۔ پھر اس سے بیچ میں ایک جگہ کہتا ہے کہ جہنم ہے، اور جہنم کے بعد پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ تو کہا جہنم کو بھی اس نے کیا بتا دیا کہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا جہنم بھی اللہ کی نعمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک گڑھا ہے، گڑھا جانتے ہیں؟ ایک گڑھا ہے، گڑھا بذات خود اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک نابینا آدمی سے یہ کہنا کہ آگے گڑھا ہے گر پڑو گے، اس نابینا کے لیے یہ بتانا کہ یہ گڑھا ہے نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نعمت ہے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ جہنم ہے، اگر تم نے غلطی کی یہ اس کا بتانا نعمت ہے، ورنہ آپ پتہ بھی نہ چلتا جہنم ہے اور جہنم میں ڈال دیا جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ جہنم کو جو اطلاع دی گئی نا، اطلاع کا دینا جو ہے وہ نعمت ہے، جہنم بذات خود نعمت نہیں ہے۔ جیسے گڑھا بذات خود نعمت نہیں ہے، لیکن اندھے کو بتا دینا اس کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ محرم کے ساتھ عمرہ کرنے گئے اور وہاں پہنچ کر محرم کا ساتھ چھوٹ گیا اور وہ مسجد عائشہ تک جانا چاہتی ہیں، تو کیا وہ بغیر محرم کے وہاں چند عورتیں مل کر جا کر عمرہ کی نیت کر کے آ جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں سے مکے سے آگے کی جو دوری ہے وہ مسافت شرعی نہیں ہے اور تھوڑی دور کا فاصلہ ہے، لہذا وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا لوگ اپنے بچے کا نام محمد رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محمد کا نام آئے تو درود بھیجو، تو کیا اپنے لڑکے کا نام محمد لے تب بھی درود بھیجے؟ جب محمد کا نام آئے اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تب درود بھیجنا واجب ہے۔ یہ محمد تو سبھی کے نام کے آگے تو دن بھر درود ہی بھیجتے رہو گے بھئی، ہم لوگوں کے ناموں میں محمد احمد رہتا ہی رہتا ہے۔ تو ایسی شکل میں جب ارادہ ہو کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں تب درود بھیجنا لازم ہے۔ پوچھا گیا ہے قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، جبکہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور موبائل میں سنتے رہتے ہیں اور کام بھی کرتے رہتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، اس سے ہمارے یہاں جو مفسرین کی رائے ہے وہ رائے یہ ہے کہ جب قرآن خطبہ جمعہ میں پڑھا جائے یا نماز کی حالت میں پڑھا جائے تو سننا واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک استاد ہے اور آپ حفظ سنا رہے ہیں اور وہ سن نہیں رہا ہے، تو گنہگار ہے کیا؟ گنہگار نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ گنہگار ہوگا کب؟ جب نماز میں نہیں سنے گا۔ گنہگار جب ہوگا جب خطبے میں نہیں سنے گا، تب گنہگار ہوگا۔ تو یہ اس پر ہی اتفاق ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ اپنی تقریروں میں کہتے رہتے ہیں کہ قبروں کے سجدے اور طواف بریلوی اور دیوبندی دونوں شرک کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بریلوی حضرات ہی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ بات پہلے سمجھ لیں سوال کیا ہے۔ ہم لوگ دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر پر سجدہ کرنا بریلوی حضرات کے ہاں کیا ہے؟ جائز ہے، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ بریلویوں کے یہاں بھی قبر پر سجدہ، قبر پر طواف کرنا حرام ہے۔ تو سوال یہ ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ پھر ان کے لوگ یعنی بریلوی حضرات کے لوگ سجدہ اور طواف کیوں کرتے ہیں جب دونوں کے ہاں حرام ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بات فتوے میں لکھی ہوئی ہے۔ فتوے کو عام کرنے کی شکل ہوتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ اس میں بیان کیا جائے
جتنی قبروں پر سجدہ ہوتا ہے، بڑی قبریں، ان کے پاس عموماً مسجدیں بھی ہوتی ہیں اور وہاں جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے، لیکن وہ امام صاحب نے طے کر رکھا ہے کہ ہم کو یہ نہیں بولنا ہے کہ یہ قبر پہ تم جو آ کر کے سجدہ اور طواف کر رہے ہو یہ اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا۔ اگر یہ بات وہ بولنا شروع کر دیں تو بہت سے لوگ شرک سے کیا ہو جائیں، بچ جائیں۔ وہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم ہے؟ ان کو معلوم ہے۔ ان کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اگر یہ ہم نے جملہ بولا کہ قبر پر سجدہ کرنا حرام ہے، طواف ہے، تو ان کے اوپر بھی الزام لگ جائے گا کہ یہ بھی دیوبندی ہو گیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس الزام سے بچانے کے لیے بیچارے کیا کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ اصل وجہ ہے۔ تو وہ بات پہلی جو میں نے کہی کہ دونوں کے نزدیک حرام ہے، ایک دم صحیح ہے، شرک ہے ہمارے نزدیک بھی، ان کے نزدیک بھی، لیکن ان کے لوگ کرنے کی یہ وجہ ہے۔ واللہ عالم۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک مولانا صاحب کو بلایا گیا اور گھر کی اوپننگ میں ان کو دعوت دی گئی۔ جب وہ آئے تو انہوں نے 4 آدمی کو کونے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ چاروں کونے پر اذان دی جائے گھر کی اوپننگ کے وقت میں۔ تو کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں ہر داڑھی ٹوپی والا مولانا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس نظریے کو ختم کریں۔ جس کو علم ہے وہ مولانا ہے، بقیہ داڑھی ٹوپی والے مولانا نہیں ہوتے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ 35 نمبر لے کر کے بھی پاس ہوتے ہیں اور 99 لے کر کے بھی پاس ہوتے ہیں۔ کون والا مولانا آیا ہے پہلے یہ معلوم کر لے، 35 نمبر والا آیا ہے یا 99 والا آیا ہے۔ 35 والا اگر تم نے مولانا مان رکھا ہے، بھلے وہ مولانا ہی ہے، تو وہ 35 نمبر والا جس طرح سے پاس ہوا ہے، جیسے وہاں اس نے گڑبڑی کی ہے ویسے وہ یہاں بھی گڑبڑی کر رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سمجھیں پہلے کہ ہمارا کانٹیکٹ کس سے ہے، ہم کس قسم کے مولوی سے ہمارا تعلق ہے۔ اب رہی بات یہ کہ سنت، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ نئے مکان اور نئی دکان جانے کا کوئی طریقہ حدیث میں نہیں لکھا ہے۔ آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ ہے، آپ اپنے گھر میں داخل ہو، بسم اللہ کہہ کے داخل ہو جائیں، گھر کی اوپننگ ہو گئی۔ وہ جو قرآن خوانی کراتے ہیں وہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وہ چاہے دکان کے قرآن خوانی ہو، یہ الگ بات ہے، مدرسے کے بچوں کو قرآن خوانی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ کھانے پینے کو ملتا ہے۔ ایسے بھی مدرسے میں جانتا ہوں کہ بچے رہتے ہیں اور مطبخ نہیں ہے وہاں، مطلب کھانا نہیں پکتا ہے، پورے سال کی قرآن خوانی بک ہے، کھانا نہیں پکانا پڑتا، مطلب کھانے کا بھی خرچہ کم ہے، خرچہ ہی نہیں ہے، اور باورچی کا بھی خرچہ نہیں ہے، اور ہر دن جو ہے وہ قرآن خوانی کے لیے ٹائم لگا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں دن، فلاں تاریخ کو، سال بھر کا لگا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جب پڑھ کر کے آئیں گے تو وہ جیسا بات کریں گے وہ ایسی بات کریں گے۔ وہ اصل چکر یہاں پھنسا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے ایک حدیث بھیجی ہے، مجھے یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ کس کتاب کی ہے، لیکن حدیث ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو مسلمان کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، اور جہاں تک طالب علمی کے زمانے میں مجھے یاد آتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور سیاستہ کی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر مسلمان کافر کو مار دیا، کسی وجہ سے قتل کر دیا، جھگڑے میں قتل کر دیا، زمین کے چکر میں، تو اسلامی اگر حکومت ہوگی تو اس کے اوپر قصاص نہیں ہوگا؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس حدیث کو پورا سمجھ لیں، ورنہ ایسی ہی حدیثیں لے کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، گڑبڑی پھیلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اسلام میں یہ لکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کا جو شان نزول ہے، یہ فتح مکے کے موقع پر، بھائی ڈسٹرب نہیں کریں، فتح مکے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ فتح مکے کے موقع پر بیان فرمانے کا مطلب یہ ہے
کہ اب آج مکہ فتح ہو گیا، اس کے پہلے جو تم لوگوں نے آپس میں لڑائیاں کر رکھی ہیں اور آج وہ مسلمان ہو گیا ہے بندہ، تو اب اس وہ پرانے والے قتل کا الزام لے کر کے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھے میری؟ یہ اس حدیث، یہ اس کی طرف ہے۔ بقیہ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو قانون ہے سب کے لیے ہے۔ میں بات سمجھا پایا اپنی؟ اچھا، ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا صاحب مدرسے کے لوگ عربی زبان کیوں نہیں بول پاتے؟ غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، مدرسے کے قائم کرنے والوں کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ یہ عربی زبان بولے، ایم ہی نہیں ہے، ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ جب ان کا ایم ہی نہیں ہے کہ عربی زبان بولیں تو وہ کیسے عربی زبان بولنے لگیں گے؟ نہیں بولیں گے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، کسی بھی زبان کو نہ بولنے کے لیے جو سب سے زیادہ دشمنی ہے زبان کی، کہ اس زبان میں گرامر کو خوب زیادہ پڑھایا جائے، اپنے آپ بولنے والے کم ہو جائیں گے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک زبان ہے جیسے سنسکرت ہے، سنسکرت کے بولنے والے بھارت میں کتنے لوگ ہیں؟ جتنے عربی بولنے والے ہیں اس کے آدھے بھی نہیں ہیں سنسکرت بولنے۔ کیوں سنسکرت زبان کے بولنے والے کم ہو گئے؟ کیونکہ اتنی زیادہ گرامر پڑھائی گئی کہ گرامر جب پڑھائی گئی تو بول چال کی زبان اپنے آپ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اتنا نہ ہو، اتنا صرف، اتنا نہ ہو، اتنا صرف، پہلی کلاس سے فعلہ جب شروع ہوتا ہے تو آخر تک جا کر فعلہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ پڑھایا جا رہا ہے گرامر اور نحو کہ جہاں بھی گرامر اور مطلب صرف اور نحو کا جتنا زیادہ دخل ہوگا اتنا زیادہ اسپوکن زبان کیا ہو جائے گی؟ بولنے والی زبان ختم ہو جائے گی۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایسا ہوا کیوں؟ جو میں بات سمجھ رہا ہوں بڑے بڑے لوگ بھی سمجھتے ہوں گے۔ ہوا کیوں اور کہاں سے چکر آئے وہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے بھی اس میں جو مدرسہ قائم کیا گیا وہ انگریزوں نے قائم کیا، کلکتہ میں قائم ہوا، مدرسے عالیہ اس کا نام تھا۔ اس نے سوچا کہ لوگوں کو دل جیتنے کے لیے ان کے دھرم کی تعلیم دی جائے، تو اس میں مسلمانوں کو دینی تعلیم دی جانے لگی۔ وہ دینی تعلیم جب دی جانے لگی تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ لوگ پڑھ کر کے تو مزید ہمارے دشمن ہو رہے ہیں۔ مطلب ہونا ہی چاہیے تھا کہ انگریزوں کے فیور میں بات کرتے، انگریزوں کی حمایت کرتے، وہ نہیں ہوا، بلکہ انگریزوں کی کیا ہوئی؟ اور مخالفت ہوئی۔ تو انہوں نے اس میں سوچا کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ زیادہ سے زیادہ دینی باتوں کو نکال کر کے گرامر داخل کر دیا۔ وہ جو گرامر وہاں سے داخل ہوئی وہ گرامر کے اثرات ہمارے اوپر بھی مرتب ہوئے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا آپ کو نہیں کہنا چاہیے لیکن بتا دے رہے ہیں، دوسرے سے نہیں کہیے گا۔ 1975 تک، کب تک؟ 1975 تک جتنے بھارت کے مدرسے ہیں وہ سارے مدرسے والے قرآن مجید مجہول پڑھتے تھے۔ مجہول سمجھتے نا؟ الحمدللہ ہے، یہ الحمدللہ ہی نہیں پڑھتے تھے، الحمدللہ ہے۔ کیوں؟ سارا فوکس گرامر پہ تھا، قرآن پہ فوکس ہی نہیں تھا۔ اور یہ ایک دو کا نہیں تھا، اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا ریاض احمد صاحب فیض آبادی، میرے والد محترم، وہ بھی جس سن کے فارغ ہیں پوری زندگی مجہول ہی پڑھتے رہے۔ یہ تو مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والے رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر کو اللہ نور سے معمور کرے، تحریک اٹھائی سارے مدارس کی قرآن کریم صحیح کرو، پڑھنا، جب پڑھنا صحیح کریں گے تب قرآن مجید کے سمجھنے بجنے کی بات آئے گی نا، وہ ابھی تک تحریک نہیں چل پائی، سمجھے نہیں؟ تو دوسری وجہ کیا ہوئی کہ آپ کے پاس گرامر زیادہ آئی۔ ابھی آپ جائیے
تو آپ کے بغل میں انگلش میڈیم اسکول مدرسے کے انڈر میں ہے، پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک دیکھ کر آئیے کہ کتنی گرامر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے انگریزی، اور اس کے باوجود تیسری جماعت کا بچہ انگریزی کیا کرنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے۔ تم 10 سال پڑھنے کے باوجود بھی عربی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو۔ وہ تیسری جماعت، اس کی بھی تو مادری زبان انگریزی نہیں ہے نا، تمہاری بھی مادری زبان عربی نہیں ہے، تم کو بھی 3 سال کے اندر تیسری جماعت میں عربی بولنا چاہیے۔ وہ انگریزی والا تیسرے سال میں بول رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں گرامر کا فوکس نہیں ہے، جو پڑھا اس میں جو گرامر آیا بتا دیا، ختم بات۔ جب ہم لوگ عربی بولتے ہیں تو پہلے گرامر تولتے ہیں کہ یہاں پر کون سا صیغہ آئے گا، کون سا صلہ آئے گا، اور اس کے بعد یہ کون سے باب سے آئے گا۔ اتنی دیر جب تک سوچو گے نا، تب تک تو سامنے والے سے جو بات کرنا وہ چلا جائے گا۔ آپ اپنی بات کہنے سے پہلے وہ سامنے والا چلا جائے گا، کیوں؟ تم ابھی فالہ میں لگے ہوئے ہو۔ تو یہ نتیجہ نکل آیا۔ تو دوسری وجہ کیا ہوئی کہ گرامر کا پورشن حقیقت میں ابھی آخری کتاب بڑے مدرسوں میں بڑی خطرناک قسم گرامر کے المفصل ہے، ایک ایک جملے میں نانی یاد آ جاتی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، سمجھے؟ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ آپ عربی نہیں بول پاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تیسری جو بنیادی وجہ ہے کہ کم سے کم اسپوکن عربی، یعنی بولنے والے عربی کی کوئی کلاس چلنی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں مفتی صاحب کوشش کرتے ہیں، وہ اگر کوشش اور زیادہ کر دی جائے نا تو کچھ اس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ پورے بھارت میں کوئی مدرسہ، ایک کو میں جانتا ہوں، بقیہ کسی کو نہیں، کیرلا چھوڑ دیتا ہوں، کیرلا کو مجھے نہیں معلوم ہے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں جو عربی میڈیم پڑھاتا ہو، صرف ایک مدرسہ ہے جو عربی میڈیم میں پڑھاتا ہے، سب کچھ عربی میں پڑھاتا ہے، صرف بھی عربی، پہلی جماعت سے پڑھاتا ہے عربی میں۔ حالانکہ اگر عربی میں پڑھایا جائے تو زیادہ سے زیادہ آپ 4 مہینے کے اندر بھلے داخل ہوئے عربی بولنے لگیں گے، 4 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ کیوں؟ 500 سے 600 لفظ ہوتے ہیں جو روزانہ بولے جاتے ہیں، وہ اگر آپ کے میموری میں یادداشت میں بیٹھ گئے تو آپ عربی بولنے لگیں گے۔ لیکن آپ کو رٹایا جا رہا ہے صرف صغیر، صرف کبیر، صرف صغیر، صرف کبیر میں لگے رہو، اس لیے بھیا نہیں بول پاتے۔ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن بتا دیا، لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ نے ایک تقریر ہبلی میں کیا ہے ایک بینک کے افتتاح پہ، اور اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ مدرسے کی تعلیم میتھولوجی ہے۔ میں یہ بات نہیں سمجھ سکا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کلیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سمجھیں۔ غور سے سنیے گا۔ انگریزوں نے جب یہاں پڑھائی شروع کیا تو معلوم کیسے پڑھائی ہوتی تھی؟ 8واں کرو، 10واں کرو، 12واں کرو، BA کرو، MA کرو۔ ہم بھی ایسے کیے، 8واں کیے، 10واں کیے، 12واں کیے، BA کیے، MA کیے۔ مقصد ان کا کیا تھا کہ یہ کلرک بنے، قابل آدمی نہیں بنے، لہذا وہ کلرک بن جاتے تھے، کیونکہ ان کو اس دیش کو کیا کرنا تھا؟ غلام رکھنا تھا، پنجہ گاڑے رکھنا تھا۔ تو انہوں نے پوری تعلیم کو کلرک سمجھتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام جان جاؤ اور کچھ نہیں، ایسے لوگ پڑھتے تھے۔ پھر بھارت میں خاص کر کرناٹکا سب سے پہلے اور کیرلا، ان دونوں نے سوچا کہ یہ کون سی تعلیم ہے، 10واں پڑھو، 12واں پڑھو، BA کرو، MA کرو اور پھر اسی لائن میں لگے رہو۔ ہم کو انجینئر بھی چاہیے، ہم کو ڈاکٹر بھی چاہیے، ہم کو پروفیسر بھی چاہیے، ہم کو مختلف قسم کے لوگ چاہیے۔ بھارت آزاد ہو چکا ہے، تب یہ طے کیا گیا کہ اب تعلیم کو 3 حصے میں بانٹا جائے گا۔ 10ویں تک سب کو پڑھا دو، پڑھانے کے بعد اب دیکھو کہ کون اس میں سائنس سائڈ جانا چاہتا ہے تو اس کو سائنس پڑھاؤ، کون کامرس کا بزنس کا دماغ رکھتا ہے اس کو بزنس پڑھاؤ، کون ادب سے تعلق رکھتا ہے اس کو ادب پڑھاؤ۔ انہوں نے 3 حصے میں کیا کر دیا؟ بانٹ دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا سارا مولوی ایک ہی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنیادی طور پر 4تھی جماعت تک تو کامن پڑھائی کر دی جاتی،
چوتھی جماعت کے بعد اب دیکھا جاتا ہے کہ کس طالب علم کے اندر کیا صلاحیت ہے. صرف معاشیات اس کو پڑھایا جاتا. وہ جیسے بی کام کیے تھے نا, آپ معاشیات کے ماہر بن کے نکلتے ہیں. کچھ بچوں کے جس کے اندر صلاحیت تھی سائنس کی, تو ان کو وہ قرآن وہ اس طریقے سے پڑھانا چاہیے تھا کہ اچھے سائنسداں پیدا ہوں. کچھ لوگوں کو ایسا پڑھانا چاہیے تھا کہ جو مفتی صاحب ہوں, نماز کا مسئلے مسائل بیان کر سکے. ایسے وہ انہوں نے 3 میں بانٹا تھا, ہم کو 5 میں بانٹنا چاہیے تھا, 10 میں بانٹنا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم اس دنیا کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دنیا کو چلانے کے لیے جتنے فنون کی ضرورت ہے وہ سب چوتھی جماعت کے بعد بڑھ جانا چاہیے تھا, اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ قائم ہوتا. اب بہت زیادہ ہم نے کوشش کیا تو پہلے 10 سال پڑھا دیا. 10 سال پڑھانے کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی تخصص فی الادب کر لو, تخصص فی الفتویٰ کر لو, تخصص فی الفقہ کر لو. جو یہ بھی ضرورت ہے یہی کر لو. لیکن کیا یہی ضرورت ہے؟ بقیہ کی ضرورت نہیں ہے. یا تو آپ یہ کہو کہ ہم دنیا میں ایک الگ قوم ہے, ہم سے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, تب تو آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ صحیح چل رہا ہے. لیکن اگر دنیا کو چلانے کی اور باغ ڈور سنبھالنے کی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں تو سارا کا سارا مولوی کو ہاتھ میں آنا چاہیے. کیوں؟ اس کے اندر دین رہتا ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ کو خوف خدا کے ساتھ چلائے گا. اور اگر اس کے اندر ان کو نکال کر کے بقیہ لوگ چلائیں گے تو جیسا چل رہا ہے ویسا چلے گا. تو یہ میتھولوجی کا مطلب یہ تھا کہ اسی لیے دیکھیے, میں اب اپنی بات کی دلیل دیتا ہوں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کی فضیلت کو, ڈگری کو, وہ صرف میتھولوجی مانتی ہے کہ آپ نے فضیلت کیا ہے برائے مذہبیات, برائے معاشیات آپ کو 0 مانتی ہے کہ آپ نے معاشیات میں کچھ نہیں پڑھا ہے. حالانکہ آپ نے کتاب البیوع کتنی مشکل ترین پڑھی ہے, کوئی ویلیو ہی نہیں ٹھہری کتاب البیوع کی. ہدایہ میں سر پٹک ڈالتے کتاب البیوع میں لوگ. یہ سب ترتیب دینے کی ضرورت ہے بابو. یہ میں اس تقریر میں بولا تھا کہ آپ فارغ ہوئے ہیں برائے مذہبیات, بقیہ ڈپارٹمنٹ سے آپ کو کچھ بھی شدھ بدھ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے مولانا جب آپ اتنا سب جانتے تو اپنے مدرسے میں کیوں نہیں شروع کرتے؟ یہ کامن سوال ہوتا ہے نا. آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ جب اتنا سب تم جان رہے ہو یار, تو اپنے یہاں تمہارے شروع کرنے میں کون رکاوٹ ہے؟ حقیقت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. 2 چیز رکاوٹ ہے. نمبر 1, جیسے ہی ہم یہ چیزیں شروع کریں گے اطراف میں پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ یہ دیوبندی مدرسہ نہیں ہے, تو بلڈنگ رہے گی, طلبہ نہیں رہیں گے. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ ہم نے کہا مفتی صاحب آپ صرف معاشیات پڑھائیے, ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے. مین پاور سمجھتے؟ آدمی نہیں ہے جو ان چیزوں کو پڑھا سکے. اچھا, ساری چیز میں ہی تو نہیں پڑھا سکتا نا, حالانکہ میرے اندر بہت اللہ نے صلاحیت دی ہے. میں صرف معاشیات کا 1 سال کا کورس پڑھا سکتا ہوں اسی تعلیم کے ذریعے, لیکن مجھے ہی چندہ کرنا ہے, مجھے ہی تقریر کرنا ہے, مجھے فیض آباد کا مدرسہ اور سوسائٹی چلانا ہے. یہاں میں کیسے چلاتا ہوں یہ میں جانتا ہوں. تنخواہ کی جب ڈیٹ آتی ہے تو کوئی بھی آدمی میری مدد کرتا ہے. کوئی آ کر کہتا ہے مولانا 10 دن اگر لیٹ ہو جائے گا آپ ایک دم چنتا نہیں کرے. کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے. کیوں؟ ہر آدمی کا پیٹ ہے. پیٹ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے پوچھتا ہے کھانا کدھر ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی روتا کیا پوچھتا ہے؟ کھانا کدھر ہے. پتہ چلا ہماری یہ فطری کمزوری ہے. تو کوئی بھی اس میں ہماری مدد نہیں کرتا ہے. سب کو وقت پر تنخواہ چاہیے, اور وہ ان کی ضرورت, میں اس کو برا نہیں جانتا ہوں, میں بھی وہی چاہتا ہوں. تو یہ 2 وجہ ہے جس کی وجہ سے ساری سوچ رکھنے کے باوجود بھی میں ناکام ہوں. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ باتیں پہنچتی ہیں تو ہزاروں دماغوں کو کیا کرتی ہیں؟ کلک کرتی ہیں. ہمارا مقصد ہے چنگاری لگانا. آج چنگاری لگ رہی ہے, کل جو ہے نا وہ کھلے گی انشاءاللہ. اور یہ سب ہونا ہے, آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ میں نے جتنی باتیں کی یہ سب مدرسے میں ہونا ہے. اس کے بغیر آپ
چلا ہی نہیں پائیں گے. ہو سکتا ٹائم لگے، میں نہ رہوں، لیکن جب میری تقریر سنی جائے گی تو کہیں گے کہ کوئی دیوانہ تھا جو بہت پہلے سے یہ باتیں کرتا تھا. بات سمجھے میری؟ چلیے آگے پڑھتے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب شیطان کے بارے میں حدیث ہے کہ شیطان نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، جبکہ بہت مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ نبی کی ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے، مطلب خواب میں کہ نبی ہے، اور وہ حقیقت میں نبی کی شکل نہیں ہوتی. اس کو سمجھ لیں، یہ حدیث والے بھی پریشان رہتے ہیں. ایک جملے میں بتاتا ہوں. حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ شیطان نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. جو وہ شکل اختیار کیے ہوئے ہیں وہ نبی کی شکل ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ ایک صاحب نے خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پینٹ اور شرٹ پہنے آئے ہوئے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہیں، اور تمہاری حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی کی شکل اختیار. وہ نبی کی شکل ہے ہی نہیں بھائی. جو نفی ہے کہ وہ نبی کی اصلی شکل میں شیطان آ کر کبھی نہیں بول سکتا کہ یہ نبی ہے. وہ جس کی شکل اختیار کیا وہ نبی ہی نہیں ہے. تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. میں بات سمجھا پایا اپنی؟ آگے چلتے. پوچھا گیا ہے کہ طلبہ کو کبھی کبھی مدرسے والے سزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 10 رکعت نفل پڑھو. کیا کرتے ہیں؟ 10 رکعت نفل پڑھو. تو یہ ایسی سزا دینے پر ان کو نفل کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور ایسی سزا دینا جائز ہے کہ نہیں؟ بطور تربیت جو فتویٰ ہے، بطور تربیت ایسا کرنا جائز ہے. اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں طلبہ کو کہ اب تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے کہ 10 رکعت جو بھی بولے حضرت، تو نیت کر لو ثواب کی، تاکہ دونوں چیز حاصل ہو جائے. بطور سزا کہ تم پڑھو ہی نہیں، تم پڑھو بطور ثواب کے، اور استاد سمجھے کہ بطور سزا ہے، دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ہاں. پوچھا گیا ہے کہ شہر کی مسجد میں دوسری جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں. سب سے پہلی بات سمجھ لے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے. اختلاف کی بنیاد حدیث ہے. کچھ کے پاس صحیح حدیث ہے، کچھ کے پاس زیادہ صحیح حدیث ہے. جس مسئلے میں حدیث آ جائے، ہم کو مزاجن اس مسئلے کو زیادہ گمبھیر نہیں لینا چاہیے. میں مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، جو بھارت کے بلکہ قاسمیوں کے پچھلے 30-35 سال 40 سال کے استاد ہیں، ان کی ایک بات نقل کرتا ہوں، اور وہ بڑی جامع بات کہی حضرت نے. جب کوئی حدیث پڑھانے لگتا ہے، اصل جس کو حقیقت میں رسول اکرم سے محبت ہوتی ہے، کتنا بڑا بھی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، کچھ بھی ہو، اگر حدیث کا استاد بن جاتا ہے تو اس کے مزاج میں نرمی آ جاتی ہے. یہی اس کے عشق رسول کی نشانی ہے. مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ کالا خضاب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ کالا خضاب بعض لوگ فتویٰ دیتے حرام ہے لگانا، تو مفتی صاحب نے جو بات کہی، استاد محترم نور اللہ مرقدہ، مفتی صاحب نے کہا کہ اگر کسی فتوے کے خلاف میں کوئی صحابی کا عمل آ جائے تو اس فتوے کی حرمت اور اس فتوے کی سختی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے. حدیث میں کیا آ گیا؟ بہت سے آثار ایسے ہمارے پاس ہیں کہ جس میں تابعی نے یا تبع تابعی نے کالا خضاب لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ان کا عمل آ گیا تو اب وہ جو سختی حرمت کی دی جا رہی ہے وہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے. ایسے ہی یہ مسئلہ ہے جماعت ثانی کا. ٹھیک ہے، ہمارا فتویٰ ہے جماعت ثانی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ مطلق ہمارا فتویٰ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن وہ مطلقاً بات کہہ دی جاتی ہے. تو اگر صحابہ کا عمل آ گیا، نبی کی حدیث آ گئی، تو آپ اپنی سختی کو فوراً کیا کر دیں؟ ختم کریں، اور نبی کی محبت میں سر جھکا دیں. کوئی آدمی کر رہا ہے جماعت ثانی اور وہ حدیث پیش کر رہا ہے، واقعی میں اگر آپ کو عشق رسول ہے، شانتی اختیار کر لیں، فتنہ نہیں کھڑا کریں، فتویٰ اب اس وقت بند کر دیں، اور
پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو جماعت ثانی سے، وہاں جماعت ثانی نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں پہ ضرورت ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ جماعت ثانی پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہاں مسجد میں ابھی 2 دن کے بعد مستقل اسپورٹ چل رہا ہے، 10-12 بچے لیٹ ہو گئے، جماعت ان کی مغرب کی کیا ہو گئی، چھوٹ گئی۔ اب یہاں پہ کوئی فتنہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنی جماعت بنا لیں، 10-12 آدمی جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ جہاں پر فتنہ ہے، فتنے سے مراد کیا ہے کہ اگر 2 جماعت ہوگی تو لگے گا کہ اس گاؤں میں اختلاف ہے، ایسی جگہ پہ قطعی دوسری جماعتیں ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں پر ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے، بازار کی مسجد ہے، مصلی کون، مقتدی کون ہوتے ہیں، کب آتے ہیں، کون جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نہیں کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کرنے والے کو جو ہے وہ اعتراض کم سے کم نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ رسم و رواج اتنی محنت کے باوجود ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ سب سوالات ایسے آتے ہیں نا جو کیوں سے رہتے ہیں، یہ جان بوجھ کر چیک کرتے ہیں، ان کو معلوم رہتا ہے کہ یہاں سے سوال۔ دیکھیں کیا چکر کیا ہے، 3 لوگوں کی وجہ سے رسم و رواج ختم نہیں ہو رہا ہے۔ زیادہ تر رسم و رواج کو ترویج دینے والی، یعنی رواج دینے والی ہماری بہنیں ہیں، اور ان کو علم دین سے آپ نے دور رکھا، لہذا ان کو پتہ ہی نہیں صحیح کیا غلط کیا، یہ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، غیر صلاحیت والے مقرر بن گئے ہیں، چاہے جمعہ کر رہے ہیں اور چاہے تقریر کر رہے ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اور آپ نے ان کو ذمہ داری دے دی ہے، لہذا ان کو جو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں۔ جیسے بھائی اذان والی بات کی، ایسے ہی۔ اچھا، تیسری چیز، اگر پالیسی ہی ہم نے یہ بنا لی ہے کہ منکر پر گفتگو نہیں کریں گے تو بھیا منکر کیسے ختم ہوگا؟ برائی ختم کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ ہم لوگ گاؤں کے لوگ ہیں، دھان کے کھیت میں گھاس نکلتی ہے، جہاں دھان نکلتا ہے، کیونکہ دھان پانی مانگتا ہے، جب پانی مانگتا ہے جتنا پانی پڑے گا اتنی کیا ہوگی، گھاس بھی نکلے گی۔ اب کسان یہ طے کر لے کہ گھاس نہیں نکالیں گے اور دھان پیدا کر لیں گے، پیدا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ گھاس منکر ہے، دھان معروف ہے۔ اب دھان معروف کو طاقتور بنانے کے لیے گھاس منکر کو نکالیں گے تب معروف بڑھے گا، ورنہ معروف پنپ نہیں پائے گا۔ جتنا کھاد اور پانی ڈالتے جاؤ گے گھاس اوپر چلے جائے گی اور معروف کا تب پتہ ہی نہیں رہے گا، دھان ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی دنیا میں برائی ہوتی ہے۔ برائی کو ختم کرنے کا اگر پالیسی بنا لیا ہے کہ ہم برائی کے بارے میں بولیں گے نہیں اور اچھائی اپنے آپ پنپ جائے گی، بیوقوفی کی بات ہے۔ بیوقوف کسان جیسے ہوتا ہے ایسے بیوقوف ہم بھی ہو جاتے ہیں، لہذا کبھی بھی معروف پنپ نہیں پائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام دعوت کا کام کرتے تھے اور لوگ ان کو اتنا ستاتے تھے، اتنا ستاتے تھے، اتنا پتھر مارتے تھے کہ پتھروں میں وہ دب جاتے تھے۔ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ٹوٹل جھوٹ ہے۔ اچھا، ایک آدمی جب پتھر میں دب گیا تو زندہ کیسے رہے گا؟ جنات ہے بھئی۔ آپ کے پاس دعوت کی فضیلت کے لیے صحیح واقعات نہیں ہے کیا؟ کتنے صحیح واقعات ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کو جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنا پتھر مارتے کہ دب جاتے تھے، پھر اٹھائے جاتے تھے، پھر دب، یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، نہ ایسا کسی مستند کتاب میں لکھا ہوا ہے، بنایا ہوا واقعہ ہے۔ آخری سوال، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ علماء میں اختلاف ہے، لہذا عوام پریشان ہو جاتی ہے کہ عوام کیا کرے، کس عالم کو صحیح جانے۔ مطلب میں یہاں سے ایک بات بول رہا ہوں، دوسرا آدمی آ کر کیا ہے ہم سے زیادہ چرب زبانی میں بڑے اچھے انداز میں وہ دوسری بات کرے گا۔ پبلک کیا کرے، عوام کیا کرے بیچاری؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلا مشورہ یہ ہے کہ عوام اپنے مفاد کو ہٹا کر مسئلے کو حل کرنے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم پہلے سے 11ویں کرتے ہیں، ہم پہلے سے 11ویں، مثال دے رہا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، پتہ چلا مولانا کرتے ہیں، میں پہلے سے 11ویں کر رہا ہوں۔ اب ایک مولوی صاحب نے کہا 11ویں ناجائز ہے، دوسرے مولوی صاحب نے کہا 11ویں جائز ہے، آپ کو کس کی بات اچھی لگے گی؟ جس نے کہا 11ویں
جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ 11ویں والے ہیں. آپ نیوٹرل ہو کر کے مسئلے کو سوچیں کہ کس مولوی نے 11ویں کو ناجائز کہا, اس نے دلیل کیا دی ہے. جو لوگ غلط چیز پہ دلیل دیتے ہیں ان کی دلیل بتا دیتا ہوں کیا بولتے ہیں. نمبر 1 پہلا جملہ بولتے ہیں ٹھیک ہے 11ویں نہ کرو ایسی کوئی حدیث ہے؟ پہلا جواب دیں گے. دوسرا جواب, اس کے کرنے سے نقصان کیا ہے؟ یہ 2 جواب جب دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن حدیث سے اگر دلیل ہوتی تو قرآن حدیث پیش کرتے. یہ قرآن حدیث, اب یہ دیکھا جائے گا جو دونوں دلیلیں وہ کیسی ہوئے ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں عوام کہ یہ دونوں جواب دینے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے پاس قرآن حدیث موجود نہیں ہے. جس کے پاس قرآن حدیث موجود نہیں ہے خود فیصلہ کر لے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, یہ پہلا. دوسرا, اگر وہ جو بات کہہ رہا ہے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بہت زیادہ امت میں فرقہ بردی ہو جائے گی اور 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے, پھر اس وقت صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے معلوم ہوگا کہ صحیح کون ہے؟ اسی کو معیار بنا لو. کیا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, کہ جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو, جیسے 11ویں ہی لے لو کیونکہ 11ویں زیادہ چلتی ہے, ہر وقت چلتی رہتی ہے. نبی نے 11ویں منائی ہے, 11ویں مناؤ. صحابہ نے 11ویں منائی ہے, 11ویں مناؤ. اب وہ دوسری جتنی بھی دلیل دے وہ تم کو پھنسا رہا ہے اور تم پھنس رہے ہو. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ایسے معاملے آ جائیں تو آپ 2 باتوں کو معیار بنا لیں, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. کوئی بھی کام آ جائے بدعت کا, غلط کام, صحیح کام, اگر آپ سے کوئی کسی کو آپ کہیں اور وہ آپ کو باور کرانا چاہے تو آپ اس سے ایک سوال کر لیں کہ یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. جب آپ بولیں گے اللہ کے رسول نے کیا نہیں کیا تو وہ جواب کیا دے گا؟ اچھا کرنے میں نقصان کیا ہے؟ تو سمجھ جائیں اس کے پاس اللہ کے رسول کی دلیل نہیں ہے اور صحابہ کی دلیل نہیں ہے. تو اگر واقعی میں بچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ نسخہ ہے, اور بچنا نہیں چاہتے تو 11ویں کرو. یہ تو اس کو لیے بتایا گیا جو بچنا چاہتا ہے نا, جس کو کرنا ہی کرنا ہے اس کے لیے ہماری کوئی دلیل کام کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.